الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی ہے، فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی۔ عصر کے معنی زمانے کے آتے ہیں، اور زمانے میں یہ جو وقت ہے عصر کا یہ بھی شامل ہے۔ یہ عصر کا وقت بڑا قیمتی ہے، عام طور پہ مصروفیت کا، کاروبار کا یہ وقت ہوتا ہے، تو عصر کی نماز کے لیے وقت نکالنا یہ بڑی بات ہے۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے دو ٹھنڈے اوقات کی یعنی عصر کی اور فجر کی نماز پڑھی تو وہ جنت میں داخل ہوا۔ تو گویا عصر زمانے کو کہتے ہیں، اور اس عصر میں یہ نماز عصر بھی، یہ زمانہ بھی، یہ وقت بھی شامل ہے۔ اللہ کا جو فرمان ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ زمانہ اور وقت بہت ہی اہم اور قیمتی چیز ہے۔ زمانے کی تین قسمیں ہیں، ایک گھڑی جو گزر گئی، ایک گھڑی جو ابھی موجود ہے، اور ایک گھڑی جو آنے والی ہے۔ یہ تین زمانے ہیں۔ اپنے ہاتھ میں جو زمانہ ہے وہ یہی ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں۔ تو زمانے کو صحیح استعمال کرنا، وقت کا صحیح استعمال کرنا، یہ انتہائی بنیادی ضرورت اور انسان کی قیمتی چیز ہے۔ جس نے وقت کو پہچانا، وقت کی قدر کی، وہ کامیاب ہوا۔ جن لوگوں نے وقت کو ضائع کیا، گویا 1 منٹ ہم نے اگر ضائع کیا تو اپنی پوری زندگی کے ایک حصے کی گویا خودکشی کر لی۔ خودکشی سے پورا انسان ختم ہو جاتا ہے۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 2 گھنٹے ہم نے ضائع کر دیے تو گویا اتنی خودکشی ہم نے کر لی۔ اب اس پس منظر میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ 24 گھنٹے میں سے ہمارے کتنے گھنٹے کام آتے ہیں اور کتنے گھنٹے ضائع ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، جو گلی کوچے میں ٹہلتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، ان کی زبان خراب ہے، وہ طرح طرح کے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں کہ شرم آ جائے۔ پہلے یہ طریقہ تھا کہ بڑے گزرتے تو بچے جو ہے سہم جاتے، ایک طرف ہو جاتے، اور ہر بڑے کو یہ اختیار ہوتا کہ بچہ کسی کا ہو، وہ اپنا بچہ ہوتا، اپنا بھائی ہوتا، اس کی تنبیہ کرتے، روک ٹوک کرتے، کوئی خراب کام وہ کرتے تو اس کو منع کرتے، اور اگر بات اتنے سے نہ بنتی تو اسے لے کے اس کے ماں باپ کے پاس جاتے، شکایت کرتے کہ آپ کا بچہ یہ کر رہا ہے، ایسے جا رہا ہے۔ تو تربیت کا یہ انداز بڑا بھلا انداز تھا، پورا محلہ اور سماج جو ہے جڑا ہوا تھا۔ آج پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے محلے کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو ان کی نگرانی کریں کہ وہ کسی غلط راہ پہ نہ پڑیں۔ اس وقت جو ایک مہلک چیز ہے، وقت کو برباد کرنے والی، وہ یہ موبائل ہے۔ موبائل میں جو بہت سارے گیم ہیں، خاص طور سے آج کل پبجی جو گیم چلا ہوا ہے، جس پہ باقاعدہ پابندی لگی ہوئی ہے، اس میں تو ایسی چیزیں ہیں جو شرک تک پہنچاتی ہیں۔ چونکہ ایک وقت اس میں آتا ہے کہ اس میں ایک خاص بت سے مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ اس طرح کی آواز لگاتا ہے اسی میں گیم کا وہ شخص، تو وہ جو پوائنٹ ہے، وہ وقت ہے، وہ شرک کے قریب کر دیتا ہے۔ اس واسطے اے بچوں، اے نوجوانوں، اے دوستوں، خود بھی ایسے واہیات کاموں سے بچو اور اپنے بھائیوں کو تلقین کرو۔ جھنڈ کے جھنڈ گلیوں میں باقاعدہ موبائل لیے وہ گیم کھیل رہے ہیں، مختلف چیزیں کھیل رہے ہیں۔ تو اس لیے کھیلنے کی تو اجازت ہے جہاں تک وقت ضائع نہ ہو، دل کو بہلانا ہو۔ پہلے کھیل کیسے ہوتے؟ تیر بازی، نیزہ بازی، پہلے بنوٹ، لاٹھی جو ہے مشق کرنا اور نشانے مشق کرنا، یہ ساری چیز کھیل ہوتے تھے۔ کھیل ایسے جس سے ورزش ہو، طاقت آئے، صحت بنے، دوڑ لگائیں، اور اس طرح کبڈی لوگ کھیلتے تھے۔ یہ کھیل جو ہیں وہ انسان کو صحت مند بناتے تھے۔ تو خاص طور پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ہم ان کے نگراں بن کے رہیں۔ ماں باپ بھی اور گھر کا اور محلے کا ہر بڑا اس کا ذمہ دار ہے کہ بچوں کو سدھارنے اور صحیح راہ پہ لانے کی کوشش کرے۔ اللہ نے فرما دیا، قسم ہے زمانے کی، ایک لمحہ آپ کا زندگی کا قیمتی ہے، اس کو قیمتی جب بنائیں گے قیمتی ہوگا، ورنہ وہ جس طرح الوقت کالسیف، وقت تو تلوار کی طرح ہے،
اگر تلوار کو آپ نہیں استعمال کریں گے تلوار آپ کو خود کاٹ دے گی، وقت کا استعمال غلط کریں گے تو بربادی ہماری ہوگی۔ خدا کرے ہم وقت کا صحیح استعمال کریں اور کامیابی ہمارا مقدر ہو۔